ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ ہم نے قربانی کے لیے جانور لینے کے لیے جانا ہے تو اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ ہر کام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ موجود ہے، تو جب ہم نے قربانی کا جانور لینے کے لیے جانا ہے سب سے پہلے تو وقت کا تعین کریں کہ صبح جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح کے وقت کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، تو صبح کو جائیں جانور لینے کے لیے، جو ہے پہلے ٹائم جائیں جانور لینے کے لیے۔ پھر جس وقت آپ جانور لینے کے لیے جائیں تو رات جو ہے سفر شروع کریں، بازار میں پہنچیں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، جو ہے جسے چوتھا کلمہ بھی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ جو ہے یہ پڑھیں بازار میں جا کر کے۔ اس کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، فرمایا جو چوتھا کلمہ یہ پڑھ لیتا ہے بازار میں جا کے، اللہ اسے 10 لاکھ نیکیاں عطا کرتے ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف کرتے ہیں، اللہ جو ہے جنت کے اندر اس کا محل بنا دیتے ہیں۔ تو آپ جانور خریدیں نہ خریدیں، بازار میں جائیں یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو آپ کو جنت کا محل تو مل جائے گا، اتنی نیکیاں تو مل جائیں گی۔ پھر جس وقت آپ نے جانور لینے کے لیے جانا ہے، سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ جن پیسوں سے آپ نے جانور خریدنا ہے وہ پیسے دیکھیں، اس کے اوپر غور کریں، کیا وہ پیسے حلال کے ہیں بھی یا حرام کے ہیں۔ وہ پیسے جو ہے آپ نے کمائی کی ہے وہ صحیح کمائی کی ہے، اگر تو وہ آپ کی کمائی حلال کی نہیں ہے تو آپ مہربانی کیجئے آپ جانور نہ خریدیے ان پیسوں سے، اس لیے کہ جب حرام کے پیسے ہیں آپ کے، آپ اس سے قربانی کا جانور خریدیں گے تو گویا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آدمی کسی کو کہے، کسی کے لیے تحفہ لے کے جائے اور جا کر اسے کہے یہ میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں۔ اب تحفہ اسے دیا ہے، اس نے جب وہ تحفہ کھولا اس تحفے کے اندر جو ہے وہ پھل تھے، لیکن پھل بیکار قسم کے تھے، سڑے ہوئے پھل تھے، بدبودار پھل تھے۔ اب جس کو وہ آپ نے تحفے کے اندر پھل دیے ہیں وہ پھل دیکھ کر بدبو جو ہے لے کر کے وہ آپ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ یقیناً وہ ناراض ہوگا، وہ کہے گا یہ اس نے میرے ساتھ کیسا مذاق کیا، نہ لے کے آتا، میں نے اسے کون سا کہا تھا لے کے آؤ، نہ لے کے آتا، لے کر کے آیا اور یہ اس نے مذاق کیا کہ سڑے ہوئے مجھے پھل دیے اور بیکار قسم کے بدبودار پھل دیے۔ گویا کہ جو حرام کے پیسے سے جانور قربانی کا لے کر خرید رہا ہے یہ گویا اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ جو حرام کی کمائی یہ سڑے ہوئے بدبودار ہیں پیسے ہیں، یعنی پھل کے اندر اتنی بدبو نہیں ہے جتنی حرام کی کمائی کے اندر بدبو ہے۔ گویا اللہ کے راستے کے اندر یہ بدبودار سڑے ہوئے پیسے جو ہے قربانی کے لیے لے کے جا رہا ہے، تو لہٰذا قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جب جائیں تو اپنی کمائی کو دیکھیں، یہ جو پیسے میں لے کے آؤں پیسے حلال ہیں یا نہیں، یہ میری کمائی حلال کی ہے یا نہیں۔ اگر حرام کی ہے تو واپس آ جائیں، اگر جو ہے حرام کی جو ہے حلال کی نہیں ہے، جو حلال کی ہے تو فوراً جانور خریدیں، بسم اللہ کیجئے۔ اب جب جانور خریدنا ہے، جانور خریدتے ہوئے جو ہے عام طور پہ ایک جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے سچی بات کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ جھوٹ کیا بولتے ہیں، جانور دیکھا، ہاں بھی کتنے کا جانور ہے، وہ کہتا ہے جی اتنے کا، مثال کے طور پہ 40,000 کا ہے، کہتا پیچھے اتنا ہی جانور کھلوتا سی وہ تو 30,000 دے انڈیا، یعنی وہ پیچھے والا جانور وہ تو 30,000 کا دے رہا تھا، وہ اس سے جو ہے وزنی بھی تھا، اس سے موٹا تازہ بھی تھا، اور یہی جانور مجھے جو ہے وہ 40,000 کا دے رہا ہے، حالانکہ پیچھے نہ اس نے دیکھا ہے نہ اس نے کسی سے کوئی ریٹ طے کیا ہے۔ ایسی خام خواہ جو ہے اسے پزل کرنے کے لیے، اس سے ریٹ کم کروانے کے لیے اس نے جھوٹ بول دیا۔ تو لہٰذا جھوٹ نہ بولیں، سچی بات کریں، اور پھر بعد میں جانور جو خریدنا ہے نا تو خوشی سے خریدیں، اپنی جو ہے دل کی رضامندی سے خریدیں، آپ کے اوپر جبر تو نہیں ہے، جبری مجبور ہو کے نہ خریدیں کہ یار نہ خریدا تو لوگ کیا کہیں گے، پہلے قربانی دیتا تھا اس سال نہیں دی، یار یہ تو ہر سال میرے اوپر آ جائے، ابھی حالات میرے ٹھیک نہیں ہے تو لہٰذا میں کیسے جانور خریدوں، یعنی باتیں بھی کر رہا ہے اور جانور بھی خرید رہا ہے۔ ایسے نہ کریں، ایسا کرے گا باتیں کرتا رہے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان اس کا یہ ہوگا کہ یہ جو ہے اپنی ثواب جو ہے قربانی کا ثواب ختم کر دے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا نا بیٹا پانی کا گلاس مجھے پلا دو، اب وہ بیٹا پانی کا گلاس لینے کے لیے بھی جا رہا ہے، ساتھ بڑ جو ہے منہ کے اندر کر رہا ہے، یہ اپنے ہاتھ ٹوٹے ہوئے نے آپ کیوں نہیں اٹھ کے پی لینا، میں نے تنگ کیتا، میں ستا بیچیں گی بھلی میری نیند خراب کر دیتی،
یعنی یہ باتیں کر رہا ہے. اب اس باتیں کرنے کا نقصان کیا؟ پانی بھی لے کے آ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو کیا کر رہا ہے، ساتھ ساتھ جو ہے یہ باتیں کرنے کی وجہ سے وہ ثواب جس کو اپنا ضائع کر رہا ہے. تو لہٰذا ہم بھی اس طرح کرتے ہیں، یار اس باری تو بڑی قربانی مہنگی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کی بنے گا، یار حالات بڑے تنگ نے، قربانی پچھلی باری میں 40,000 دی لے لی سی، ایسے بھائی 60,000 دی بھی نہیں ملنی میں نے. تو اس طرح کی باتیں کرنے سے اپنے آپ ثواب کے اندر کمی کر رہے ہیں. بلکہ نیت، شوق، جذبہ تو یہ ہونا چاہیے، یار یہ سال کے بعد قربانی آتی ہے، یہ سنت ہے حضور علیہ السلام کی، یہ قربانی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو لہٰذا پچھلے سال میں نے 40,000 کی تھی، اللہ نے پورا سال مجھے فراوانی بھی دی، صحت بھی دی، مال بھی دیا. اس سال میں اس سے بھی زیادہ موٹی تازی جانور جو ہے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کروں گا تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو یوں کر کے نیت کریں گے، خوشی کے ساتھ جو ہے وہ جانور خریدیں گے. تو یہ کام کر لیں. پھر بعد میں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ منڈی کے اندر جا کے نمازیں ضائع کر دیتے ہیں، چکر لگا رہے ہیں نمازوں کے وقت میں نماز ضائع کر رہے ہیں. اب نماز ضائع کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ کہتے جی قربانی بھی تو عبادت ہی ہے نا، نیکی دا کام ہی کر دے پہ بھی. قربانی واجب ہے، نماز فرض ہے. کسی بھی کم درجے کے کام کے اندر لگنے سے بڑے کام کو نہیں چھوڑا جاتا. تو لہٰذا فرض کو پہلے پورا کریں گے. آپ اپنا مصلی ساتھ لے جائیں، وضو کر کے جائیں، نماز کا وقت جو ہے وہیں پہ نماز شروع کر دیں، جو ہے وہیں پہ نماز اپنی پوری کر، نماز نہ چھوڑیں. تو لہٰذا نماز نہیں چھوڑیں گے، دعا مانگیں گے، صلاۃ الحاجت کی رکعت 2 پڑھ کے جائیں گے جانور خریدنے کے لیے. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات اس میں برکت بھی دیں گے اور اللہ کی ذات آپ کے لیے جو ہے وہ آسانیاں بھی پیدا کر دیں گے. عام طور پہ نمازیں چھوڑی جاتی ہیں منڈیوں پہ، تو نمازیں نہ چھوڑا کریں. ایک جو ہے وہ آدمی حج جو ہے عمرے کے لیے گیا، واپس آیا تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے تو بڑی وہاں پہ خوب نمازیں پڑھی ہوں گی نا، مسجد نبوی کے اندر، بیت اللہ کے اندر خوب نفلیں پڑھی ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی. انہوں نے کہا جی کتوں نمازیں پڑھی ہیں گی، اور زیارتیں انی سی کہ نماز کا ٹائم ہی نہیں لگیا. یعنی وہاں جا کے بھی وہ زیارتیں کرتا رہا، نماز جو ہے وہ ضروری تھی، وہاں بھی نماز اس نے نہیں پڑھی. تو لہٰذا ایسا نہ کرے. جانور قربانی خریدنے کے لیے وہ بھی عبادت ہے، لیکن اپنی فرض تو نہ چھوڑیں. تو لہٰذا ان چیزوں کا باتوں کا خیال رکھیں گے. پھر اگلی بات میں ریکارڈ کرواؤں گا کہ عام طور پہ جانور کیسا خریدنا چاہیے جس کے اندر عیب نہ ہو، اور اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے. یہ میں اگلی ویڈیو ریکارڈ کرواؤں، اس کے اندر بتاؤں گا انشاءاللہ کہ جو ہم نے جانور خریدنا ہے وہ سال کا ہونا چاہیے یا دوندہ ہونا چاہیے. بکرا دوندہ ہونا چاہیے یا سال کا ہونا چاہیے. اسی طرح گائے اور بھینس وغیرہ وہ 2 سال کی ہونی چاہیے یا دوندی ہونی چاہیے. اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، دوندہ ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ریکارڈ کرواؤں گا. اس کے اندر جو ہے اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.